میرا نام عالیہ ہے۔ میری شادی انوکھ میں ہوئی تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی میرا شوہر جاب کے سلسلے میں بیرون ملک چلا گیا۔ میں اپنی ساس کے ساتھ اکیلے گھر میں رہتی تھی کیونکہ اس کے دوسرے بچے بھی شادی شدہ تھے اور وہ الگ الگ تھے۔ میرا چھوٹا دیور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کسی نہ کسی بہانے ہمارے گھر آ جاتا اور وقت گزارنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو ادھر آ کر میرے ساتھ کچن میں برتن دھلانے لگ جاتا، کوئی اور چھوٹی موٹی چیز پکڑ کر سجانے لگ جاتا۔ میں اس کی یہ سب حرکتیں دیکھ کر محسوس کرتی اور بعض اوقات برا بھی لگتا، لیکن خاموش ہو جاتی، اسے کچھ نہ کہتی۔ کبھی سوچتی کہ سیدھا سیدھا اپنی ساس کو بتاؤں، وہ منع کرے گی، لیکن فوراً میرے ذہن میں خیال آتا کہ اگر میں نے اس طرح کی بات اپنی ساس سے کی تو اس نے کہنا ہے کہ یہ میرے بیٹے کے بارے میں غلط سوچ رہی ہے اور ساس میرے خلاف ہو جائے گی اور میرے شوہر کو میری شکایتیں لگائے گی، لہذا میں نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ایک دن میری ساس گھر پر نہیں تھی تو میرا دیور بھاگتا بھاگتا آیا۔ اس دن وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا اور معمول کے مطابق ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھایا۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ بھائی نے بھیجا ہے، طلاق نامہ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مجھے اپنے بھابی کو دے دینا۔ طلاق نامہ دیکھ کر میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے، میرا سر چکرانے لگا تھا جیسے آسمان ہی سر پر گر پڑا ہو۔ میری پریشانی اور حیرانگی کی انتہا نہ تھی، میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس پر میرے دیور کہنے لگا، بھابی آپ پریشان نہ ہوں، پتہ نہیں کیوں آپ کے اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود بھائی نے طلاق نامہ بھیج دیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے درمیان میں کہنے لگا، بھابی ایک بات کہوں؟ میرے تو پھر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کہے گا۔ تو اس پر وہ کہنے لگا، بھابی اگر آپ مجھ سے شادی کر لو تو میں آپ کی دنیا کی ہر خواہش پوری کروں گا اور کبھی بھی آپ کی زندگی میں غم یا پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ اس پر میں خاموش ہو گئی اور سوچو بازار میں گم ہو گئی کہ ابھی تو اس کے بھائی نے طلاق بھیجی ہے اور عدت بھی پوری نہیں ہوئی اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں خاموشی اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر وہاں کھڑا انتظار کرتا رہا اور پھر کمرے میں میرے پیچھے آ گیا۔ مجھے اس کو دیکھ کر اب خوف سا آ رہا تھا، پتہ نہیں اب یہ کمرے میں میرے ساتھ کیا کرے گا۔ دروازے کے پاس تھوڑی دیر کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا، بھابی آپ نے مجھے کچھ بتایا نہیں، کچھ تو بولو نا۔ اس پر میں نے کہا، اچھا میری عدت کے دن پورے ہو لینے دو پھر کچھ سوچوں گی۔ اب جب میری عدت کے دن پورے ہو گئے، نکاح کے لیے وقت مقرر کیا گیا، میں دوبارہ دلہن بننے کے بعد سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی جب ساتھ والے سٹور روم سے رونے کی آواز آنے لگی۔ میرے اسی وقت رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ آواز تو جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر دیکھنا چاہیے کہ یہ کس کی آواز ہو سکتی ہے۔ جب میں نے اٹھ کر سٹور روم کا دروازہ کھولا اور جھانک کر دیکھا تو مجھ پر جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہ تو میرا شوہر تھا جو مجھے چھوڑ کر بیرون ملک روزگار کے لیے چلا گیا تھا اور اس نے تو مجھے طلاق بھیج دی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ بات کرنے کے بعد یہ راز کھلا کہ اس کے بھائی نے تو میرے ساتھ بہت بڑی چلاکی کھیلی ہے، کیونکہ میرے شوہر نے کوئی طلاق نامہ نہیں بھیجا تھا۔ میرا دیور مجھ پر بدل گیا تھا اور وہ مجھ سے شادی کروانے کے چکر میں فیک طلاق نامہ بنوا لایا تھا اور طرح طرح کی تدابیر سوچ رہا تھا۔ یہ تو میری اور میرے شوہر کی قسمت اچھی تھی کہ ابھی نکاح ہونے سے پہلے ہی وہ موقع پر پہنچ گیا۔ جب میرے دیور کو پتا چلا کہ ادھر میرا بھائی بھی بیرون ملک سے آ گیا ہے تو وہ وہاں سے چھپکے سے کھسک گیا۔ اس کے بعد بھی ہم نے اس کو بہت ڈھونڈا مگر وہ آج تک نہیں ملا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔